حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پڑوس میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا پڑوسی تھا، لوگوں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ بہت اچھا تھا، خوش اخلاقی سے ملتا۔ اگر کوئی غریب، کوئی محتاج مجوسی کے در پر آ جاتا تو وہ مجوسی اس غریب اور محتاج کی مدد بھی کرتا۔ بہت ہی خوش اخلاق تھا، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا، ان کی غمی اور خوشی کے اندر شریک ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، مجھے پتہ لگا تو میں اس مجوسی کی عیادت کے لیے گیا۔ جب میں نے مجوسی سے خیریت دریافت کی تو وہ کہنے لگا، بھائی یہ بیماری تو لگتا ہے کہ مجھے موت کے شکنجے میں پہنچا دے گی۔ لگتا ہے کہ اب میں اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکوں گا اور دار آخرت کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ اب تو لگتا ہے کہ میری دنیا ختم ہو گئی، دنیا کے ساز و سامان ختم ہو گئے، دوستیاں ختم ہو گئیں، ہر چیز، اے میرے دوست، اے میرے بھائی حسن بصری، اب ہر چیز مجھے بیگانی سی معلوم ہو رہی ہے۔ امام حسن بصری سمجھ گئے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ امام حسن بصری دل کے اندر ہی دعا کرنے لگے کہ اے مالک کائنات، اب میں اس کو اسلام کی دعوت دینے لگا ہوں، یا اللہ اس مجوسی کو تو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ دل کے اندر یہ دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد امام حسن بصری نے اس مجوسی سے کہا کہ اے بھائی، جب تم جانے ہی والے ہو دوسرے جہاں میں تو کیوں دوزخ میں جلنا چاہتے ہو؟ کیوں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی قبر کو آگ سے بھرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ تم اسلام قبول کر لو تاکہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ؟ تو وہ مجوسی میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن بصری، میرے دل پر فتاح نے، اللہ نے تالا لگایا ہوا ہے۔ جب تک میرا تالا نہیں کھلتا میں اسلام قبول کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہا اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کو ہوش آیا اور مسکرا کر حسن بصری کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حسن بصری، اب تیرے رب نے، فتاح نے، میرے رب نے میرے دل کا تالا کھول دیا ہے۔ اے حسن بصری، اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اس مجوسی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا، پورا ہی ہوا تھا کلمہ طیبہ کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اللہ کی رحمت میں جا پہنچا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں دیکھو، مجوسی ہو کر جب وہ اچھا پڑوسی بنا، حسن اخلاق والا بنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا، تو ہمدردیوں نے، حسن اخلاق نے، اچھے پڑوسی ہونے نے اس کی کیسی مدد فرمائی کہ مالک کائنات نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی۔ وہ دنیا کے اندر بھی خوشحال زندگی گزار کر گیا اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، خوش اخلاق کی اتنی بڑی چیز ہے اور اچھا پڑوسی بننا اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو شخص بھی اچھا پڑوسی بنتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، حسن اخلاق رکھتا ہے، تو مالک کائنات ایسے شخص کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔